ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں پہ قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار آپ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ہی صریح گمراہ شخص ہے، اور پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو وہ فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ مدین ہجرت اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات۔ فرعون کے حواریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وہاں موجود آپ علیہ السلام کے ایک ہم درد نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع کر دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ آپ علیہ السلام کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانور کے لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ علیہ السلام نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا، جاؤ اور اللہ کے اس نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر قیام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے۔ کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ نہ تھا، جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کی اجرت دے۔
جب وہ ان حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ ایک لڑکی بولی ابا جان ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں گے وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ قصہ مختصر، آپ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صحابزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ علیہ السلام اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صحابزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زاد راہ دے کر رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی۔ پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی۔ اس حال میں اہلیہ کو درد زہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کی رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لاتا ہوں، اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو راستہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم کلامی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا کی طرف چل دیے۔ قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ کوئی پتا، دھواں ہے اور نہ تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی و شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے، اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے آواز آئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوا کے مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ ذوالجلال کی آواز سنی تو مبہوت کھڑے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سام بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اسے بھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب اور بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ باقی کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔
تو آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر دیں